السلام علیکم ورحمۃ اللہ بیٹے، جب آپ کا سوال دیکھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی نیکی ہے جو والدین کے وفات کے بعد میں ان سے کر سکوں، چونکہ میں زندگی میں ان کے حق میں کوتاہ رہا تھا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ ان کے حق میں دعائے خیر کر لیا کرو، اس کوتاہی اور کمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ عام قاعدہ تو فقہا یا واعظین یہی بتاتے ہیں کہ حقوق العباد میں سے اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کا حق تلف کیا ہے تو براہ راست اس سے معافی مانگے، لیکن علماء تصوف نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جب بندہ برزخ میں چلا جاتا ہے، اس کا رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے، تو دنیا کی کمائیگی کا اسے برملا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور نہ ان چیزوں کو جو دنیا میں اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ پھر اگر اس صاحب قبر و صاحب برزخ کو معنوی صلہ پہنچے، مثلا قرآن عظیم کی تلاوت کر کے ان کو ثواب ایصال کرے، تصدق کر کے ثواب ایصال کرے، کوئی اور کار خیر کر کے درود شریف پڑھ کے ایصال کرے، تو یہ معنوی حلاوت ہے، یہ پھر اس کی تشفی و تسلی کا باعث بنتی ہے۔ اب رہا دنیا کا معاملہ کہ جن کی حق تلفی کی ہے وہ دنیا میں موجود ہیں، ان سے تو رابطہ کیا جا سکتا ہے، معافی کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ معاف نہ بھی کریں تو ان کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ برزخ والوں کو تو معنوی نعمتیں زیادہ عزیز ہوتی ہے، لہٰذا اگر ان کو دعائے خیر میں یاد رکھا جائے تو ایک لحاظ سے اگر ان کی خدا نخواستہ دنیا میں کوئی حق تلفی کی ہے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں ہیں ان سے اولاً تو معافی کا خواستگار ہوا جائے، اگر وہ معاف نہ کرے تو ان کو بھی دعا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص سے رب کی طرف لوٹنے والوں پر کرم ضرور فرماتا ہے۔